بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ ماموں نے آپ ہی سے مصافحہ کیا اور ہمیں لے کر وہ ماں جی کے گھر کی طرف چل دیا۔ وہ 1.5 عمر کا آدمی تھا مگر بڑی چستی تھی اس کے بدن میں۔ اپنی زمین وہ خود ہی کاشت کرتا تھا، 3-4 مزارے بھی اس نے کام پر لگا رکھے تھے اور وہ بڑی اچھی زندگی گزار رہا تھا۔ ماں جی نے مجھے دیکھا تو پاگلوں کی طرح مجھے باہوں میں سمیٹ لیا۔ ان کی آنکھیں بہہ نکلی، مجھے وہ یوں ٹٹول کر دیکھ رہی تھیں جیسے وہ دیکھ رہی ہوں کہ کہیں وقت نے میرا کوئی پر پردہ کام نہ کر دیا ہو۔ بڑی ہیجان خیز ملاقات تھی وہ۔ اس سے گزر کر ہم ذرا اطمینان سے بیٹھے تو میں نے کہا، ماں جی آسیہ کہاں ہے؟ سنا ہے وہ آپ کے پاس آ گئی تھی۔ نہیں بیٹے، وہ تو یہاں نہیں آئی۔ کس نے بتائی ہے یہ بات تمہیں؟ مجھے یہی معلوم ہوا تھا کہ آپ کے پاس آ گئی ہے۔ اس لڑکی نے مجھے حیران کر دیا ہے۔ یہ سارا وقت اسی کی تلاش میں گزر گیا مگر وہ ابھی تک مجھے نہیں ملی ہے۔ آگے ہی آگے سرکتی جا رہی ہے۔ اس کو دیکھو بیٹے، اس کو لے کر آؤ۔ تم نے کہاں اتنا وقت ضائع کر دیا، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہے۔ وہ اچھے حال میں ہے ماں جی، آج نہیں تو 10 دن بعد وہ یہاں ضرور آئے گی، یہ راستہ اسے معلوم ہے۔ وہ تمہارے تایا صاحب بھی یہاں آئے ہوئے ہیں بھائی، عبدالغنی جن کا بیٹا ڈاکٹر بن چکا ہے۔ عبدالغنی وہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ کس لیے آیا ہے وہ یہاں؟ میں نے پلٹ کر ماموں سے پوچھا۔ وہ مسکرا رہا تھا، بولا بھائی کی خیر خبر کے لیے آیا تھا۔ اس کی تھوڑی سی زمین بھی ہے نا ادھر چک سوالن میں۔ تو یہ بات ہے، کہاں ٹھہرا ہے وہ؟ میرے ہی گھر میں ٹھہرا ہوا ہے۔ وہ کسی کام سے شہر گیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر اختر بھی اس کے ساتھ ہی ہے، زمین بیچ رہا ہے وہ آج کل۔ یہ اچھی خبر دی ہے آپ نے، میں اسے ضرور ملوں گا اس لاکھ پتی سے۔ اسے کچھ نہیں کہنا ہے بیٹے، سارے معاملات خدا پر چھوڑ دو۔ وہ تو چھوڑ ہی دیے ہیں ماں جی، میں تو ان سے صرف ملنا چاہتا ہوں۔ اس میں کیا حرج ہے؟ کیوں ابھی کیا خیال ہے تیرا؟ ہاں ایک صرف ملنا ہی تو ہے، ڈاکٹر کی بھی صورت دیکھنی چاہیے۔ میں نے بھی اسے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ آبی نے زہر خند کیا۔ کافی دیر تک ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ ماں بہت ہوش میں تھی، عمر ان کی یہی کوئی 50 سال کی ہوگی۔ بڑھاپا بھی بہت دور تھا۔ سارا روپیہ انہوں نے بینک میں جمع رکھا تھا اور اس کے منافع پر ہی گزارا کر رہی تھیں۔ وہ اچھی خاصی رقم بن جاتی تھی۔ فضیلت ناگ نقشے کی تو یوں ہی سی تھی مگر ان کی خدمت وہ جی جان سے کرتی تھی اور ماموں بھی اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ممانی تو ان کا کوئی حکم ٹالتی ہی نہیں تھی۔ مصروفیت کے لیے انہوں نے گاؤں کی بچیوں کو قرآن مجید پڑھانا شروع کر دیا تھا اور ان کا وقت بہت اچھی طرح گزر رہا تھا۔ ایک طرح سے وہ ہمیں بلا ہی چکی تھیں۔ وہ رونا دھونا جو ایسے موقعوں پر ماؤں کی عادت ہے وہ اس سے بہت دور تھیں۔ ہر دکھ کو وہ رضائے الہی کہہ کر جھیل جاتی تھیں اور یہی صبر ان کی بہت بڑی ڈال بن گیا تھا۔ ماموں راشد علی کوئی 10 بجے واپس چلے گئے تو ہم نے بستر بچھائے اور ماں جی کے گھر میں سو رہے۔ ہمیں معلوم ہو رہا تھا کہ تایا عبدالغنی اور اختر واپس آ چکے ہیں۔ ماموں سے میں نے کہہ دیا کہ وہ ہماری آمد کی اطلاع انہیں نہیں دے گا۔ وہ خاموشی سے واپس چلا گیا اور ہمارے بارے میں اس نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ مجھے ڈر یہ تھا کہ کہیں وہ چاک سوالن سے راتوں رات نہ نکل بھاگے۔ ہماری زندگی میں زہر تو ان لوگوں ہی نے گھولا تھا، پہلا پتھر تو ان لوگوں کی طرف سے ہی ہم پر پڑا تھا۔ میں اس عبدالغنی کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی اس کے اختر صاحب کو۔ آپ بھی میری اس تکلیف سے آگاہ تھا مگر وہ بولا کچھ نہیں، چپ چاپ اپنی چارپائی پر لیٹا۔ میرا مغز بار بار الٹ رہا تھا۔ عبدالغنی اور اختر مجھ سے زیادہ دور نہیں تھے، میں انہیں لاشوں میں بدل دینا چاہتا تھا۔ انہی کی وجہ سے میرا اور بہن کا راستہ ایسا بدلا کہ ہم تباہی کے غار میں جا گرے۔ ہمارا سکھ چین ہی ختم ہو گیا تھا، ورنہ ہم تو منزلوں کے راہی نہیں تھے۔ ایک بڑے پورے گھر کو اجاڑنے میں وہی لوگ تھے مگر ان کی ضد نے ہماری تقدیریں ہی بدل دیں۔ میں کیا کروں؟ گولیوں سے بھرے پستول پر بار بار میرا دباؤ بڑھتا رہا مگر میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ صبح جب ہم اٹھے تو ناشتے کے بعد ہم دونوں ہی ماموں کے گھر کی طرف چل دیے۔ میرے دماغ میں آگ سی لگی تھی اور ایک عرصے بعد میرے سامنے آیا تھا میرا اصل دشمن، جس نے ہماری
زندگی تباہ کر دی تھی۔ ماں جی سے میں نے کہہ دیا کہ ہم ذرا کھیتوں کی سیر کو جا رہے ہیں، وہ مطمئن ہو کر بیٹھ رہی۔ راشد علی کے گھر میں جب ہم داخل ہوئے تو وہ دونوں سامنے ہی بیٹھے نظر آ گئے۔ ماموں بھی حقہ سامنے رکھ کر وہیں بیٹھا تھا۔ اس نے ہمیں دروازے میں داخل ہوتے دیکھا تو وہ گھبرا سا گیا، بولا آؤ آؤ بھائی۔ میں ان کو بتانا ہی بھول گیا کہ کیا حال ہیں بانجے، اس کو پہچانا آپ نے؟ جی نہیں، لگتا ہے میں نے انہیں کہیں دیکھا ہے۔ ارے غلام جیلانی، یہ تم ہو؟ عبد الغنی نے اٹھ کر مسافے کے لیے ہاتھ میری طرف بڑھائے۔ جی ہاں، یہ میں ہی ہوں۔ لاکھ پتی صاحب اپنے ہاتھ پرے ہی رکھیں تو بہتر ہے، میں نے اس کی طرف بڑی نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اور یہ ہیں آپ کے ڈاکٹر اختر MBBS۔ اچھا ہوا آپ یہاں مل گئے، یہ چاک سوالن بھی بڑی عجیب جگہ ہے۔ میاں ہم سے ابھی تک ناراض ہو، قسمت کی بات ہے بیٹے، اللہ کو یہی منظور تھا۔ تمہیں ہم سے اتنا متنفر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تمہارے تایا ہیں ہم، تم ہمارے بھائی کی اولاد ہو۔ وہ ابھی تک میری طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھائے ہوئے تھا۔ اختر اپنی جگہ سے نہیں ہلا، جم کر چارپائی پہ بیٹھا رہا۔ میں اور آبی دونوں ماموں کی پائنتی بیٹھ گئے تو وہ بھی مایوس ہو کر چارپائی پر ڈہ سا گیا۔ ہم سے وہ آنکھیں نہیں ملا رہا تھا۔ سنا ہے ادھر تم پر کوئی کیس بن گیا تھا، پھانسی کی سزا ہو گئی تھی تمہیں۔ اب کی بار اس نے بڑے ہی زہر خند لہجے میں کہا۔ جی ہاں، میں تو مر بھی چکا، اب تو یہ ایک اور ہی غلام جیلانی آپ کے سامنے ہے تایا صاحب۔ جی، ایک نیا غلام جیلانی جسے رشتوں کے بھرم کا پورا احساس ہے۔ لو یار حقہ پیو، چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ تمہاری سزا ختم کیسے ہو گئی؟ کوئی بڑا وکیل کیا ہوگا تم نے؟ ہاں، میرا وکیل خدا تھا ماموں جان، مجھے معلوم تھا کہ ایک دن میری ان سے ملاقات ضرور ہوگی اپنے اس موسن سے۔ خدا گواہ ہے ہمیں بہت دکھ ہوا تھا تمہاری سزا کا سن کر۔ اختر بھی بہت پریشان تھا۔ اچھا ہوا تم وہاں سے رہا ہو گئے، عبد الغنی نے کہا، مگر اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ مجھے زمین کے اوپر نہیں زمین کے اندر دیکھنے کا خواہش مند تھا۔ خواہ مخواہ کی بکواس کا کیا فائدہ ہے تایا صاحب جی؟ کون کس کے لیے پریشان ہوتا ہے؟ بہو تو آپ کو لاکھ پتی مل گئی ہوگی۔ ہاں، اللہ کا فضل ہے، ایک لیڈی ڈاکٹر سے اختر کی شادی ہو گئی تھی اور وہ لاکھوں روپیہ ساتھ لائی ہوگی۔ ہاں بس ٹھیک ہی تھا، اللہ کا فضل ہے۔ تم کہو کیا کر رہے ہو آج کل؟ آسیہ کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ آپ نے ہمیں یہ دن نہ دکھائے ہوتے تو ہم بھی ٹھیک ہی رہتے۔ ایسا نہ کہو بھتیجے، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ہاں، میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں۔ اب دیکھے نا، ہماری یہ ملاقات بھی اللہ ہی کو منظور تھی، اس چاک سوالن میں ہے نا یہی بات۔ ہاں آؤ بیٹے، میرا خیال ہے اب ہمیں چل دینا چاہیے، ناشتہ تم نے کر ہی لیا ہے۔ جی ہاں، سرگودا کی بس ابھی نکلی نہیں ہوگی، ان سے رخصت لے لیں، اختر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ ابھی تک ہم سے براہ راست بات نہیں کر رہا تھا۔ ماموں نے اس بحث کو ختم ہوتے دیکھ کر انہیں فوراً ہی خدا حافظ کہہ کر دروازے تک پہنچا دیا اور وہ اسی وقت وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اس وقت صبح کے 7 بج رہے تھے۔ وہ باہر نکلے تو ہم نے بھی ماموں سے مصافحہ کیا اور اسی وقت گلی میں نکل گئے۔ عبد الغنی اور اختر اس عرصے میں تیز چلتے ہوئے گاؤں سے آگے نکل چکے تھے۔ ہم نے راستہ ذرا سا بدلا اور ان دونوں کو راستے میں چھوڑ کر ہم مکئی کے کھیت میں سے گزر کر ان سے پہلے بڑی سڑک پر جا پہنچے۔ بس ابھی تک نہیں پہنچی تھی۔ تیرا کیا ارادہ ہے جیلانی؟ میں ان دونوں کو آج ہی ختم کر دینا چاہتا ہوں، میں ان کا وجود برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ ان کی لاشیں گھر پہنچنی چاہیے۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تو ابھی زندہ ہے اور اپنے زخموں کا حساب رکھتا ہے۔ ان کو دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا ہے۔ ابھی یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنے پڑے۔ ہاں یہ تو ہے، دیکھ وہ سڑک پر آ چڑھے ہیں، حملہ ان پر یہاں نہ کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ فکر نہ کرو، میں ان کو ایسی جگہ ماروں گا انہیں وہاں پانی بھی نہیں ملے گا۔ ابھی نے اتنے میں بس روک لی، وہ سیدھی سرگودا جا رہی تھی۔ ہم اندر بیٹھے تو وہ بھی بس میں آ بیٹھے۔ ہم عادت کے مطابق پچھلی نشستوں کی طرف بڑھ گئے اور وہ بھی شاید اپنی عادت کے مطابق اگلی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ دونوں بڑے آدمی تھے، اپنے لیے بہتر جگہ کی تلاش میں رہتے تھے۔ کاش ہم مانجی سے مل کر آتے، مگر ایسا نہ ہو سکا اور ہمارا
وہ سفر کچھ زیادہ ہی لمبا ہو گیا۔ دونوں جانتے تھے کہ ہم پچھلی نشستوں پر بیٹھے ہیں، مگر ہم سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی، اور یہ بات تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ ہمارے ارادے نیک نہیں ہیں۔ دونوں کے ماتھوں پر تیوریاں چڑھی تھیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ آپس میں ہمارے ہی بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ سرگودا پہنچ کر وہ تیزی سے ٹیکسی میں بیٹھے اور کچہری کی طرف چل دیے۔ آبی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، بولا دوبارہ ان کو نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ان کا پیچھا کر رہے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ کسی ٹیکسی میں بہرحال بیٹھ جاؤ اور ان کی نگاہ میں رکھو۔ اس نے ایک ٹیکسی کو روکتے ہوئے کہا، اور ہم بھی اسی وقت کچہری کی طرف چل دیے۔ کچھ ہی دیر بعد ہمیں معلوم ہوا کہ دونوں باپ بیٹا سیدھے ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں جا گھسے ہیں۔ یہ اچھی بات تھی، ہم ان پر وہاں برابر نظر رکھ سکتے تھے۔ دفتر سے وہ کوئی 1 گھنٹے بعد باہر نکلے تو وہ دونوں بہت خوش تھے۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ جس کام کے لیے وہاں گئے تھے وہ پورا ہو چکا تھا۔ اختر اپنے بریف کیس کو بہت سنبھال کر پکڑے ہوئے تھا۔ 2 آدمی ان کے ساتھ اور بھی تھے، وہ شاید زمین کے خریدار تھے، اور رجسٹری انہوں نے اسی روز ہی تیار کروائی تھی۔ وہ کچہری سے نکلے اور ٹیکسی میں بیٹھ کر شہر کی طرف چل دیے۔ ہم ان کا برابر تعاقب کر رہے تھے۔ ہمیں جو ٹیکسی ملی وہ بڑی خاموشی سے ان کے پیچھے چلتی رہی، فاصلہ دے کر، تاکہ انہیں معلوم نہ ہو سکے کہ ہم کس لیے ان کے پیچھے لگے ہیں۔ ڈرائیور کو ہم نے بتا دیا تھا کہ ہمیں باہر اور سامنے کی ٹیکسی کو نگاہ میں رکھنا ہے۔ وہ بھلا آدمی ہمارے کہنے کے مطابق آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ لوگ ایک بار پھر بسوں کے اڈے میں جا گھسے، اور جس بس میں وہ بیٹھے وہ سیدھی لاہور کو جاتی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنا کام ختم کر کے واپس جا رہے تھے۔ کیا خیال ہے تیرا، اسی بس میں نہ جا بیٹھیں؟ ہاں، یہی بہتر ہے، آؤ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ آبی نے اسی بس کی طرف قدم بڑھا دیا۔ وہ پھر حسب عادت اگلی نشستوں پر جا بیٹھے تھے۔ سواریوں کو بہت بھیڑ تھی، اس میں گھس کر ہم پچھلی سیٹوں پر جا بیٹھے۔ انہیں بہرحال یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ ہم بھی اسی بس میں سوار ہیں۔ میرے ذہن میں ماضی کی وہ تلخ یادیں بار بار مجھے لہو رلاتی تھیں۔ ماں جی کی وہ باتیں مجھے یاد آئیں جو انہوں نے بڑی عاجزی اور انکساری سے عبدالغنی کے سامنے کہی تھی، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ خود اختر کا بھی یہی حال تھا۔ اس کی نظر میں بھی زر کی مستی ایسی چھا گئی تھی کہ ہم اسے دکھائی ہی نہیں دیتے تھے۔ وہ کسی اعلیٰ طبقے کی بالا بلند خاتون کے خواب دیکھنے لگا تھا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ اب آسیہ اس کے کسی کام کی نہیں رہی ہے، اور عبدالغنی کے تو مزاج ہی ٹھکانے نہیں رہے تھے۔ وہ سمجھتا تھا کہ ڈاکٹر بننے کے بعد اس کا بیٹا کسی شاہی گھرانے ہی میں بیاہا جائے گا۔ آج جب اس کی لاش گھر پہنچے گی تو اس کی وہ دلہن سر پیٹ کر رہ جائے گی، اور ہماری تائی جب عبدالغنی کو دیکھے گی تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ اسے کس کی نظر کھا گئی ہے۔ اس کا لہو لہان بدن اسے زندگی بھر لہو رلاتا رہے گا۔ میں یہی چاہتا تھا، ان سے انتقام لینے کا اس سے بہتر موقع اور کوئی نہ مل سکتا تھا۔ آبی کا ذہن اس صورتحال کو پوری طرح قبول کر چکا تھا۔ ہم اپنی اس واردات کو ڈاکے کی صورت دینا چاہتے تھے، تاکہ پولیس جب ہماری تلاش میں نکلے تو اس کے ذہن میں یہی تصور ہونا چاہیے کہ یہ قتل کسی دیرینہ عداوت کا نتیجہ نہیں ہے۔ بس فیصلہ آباد کے راستے چلتی ہوئی جب کھرڑیاں والا سے آگے نکلی تو آبی نے بریف کیس سے نکال کر ایک پستول رومال میں رکھ کر میرے حوالے کر دیا۔ وہ گولیوں سے لبالب بھرا تھا۔ ایک پستول اس نے سنبھال لیا۔ جب ہم کھرڑیاں والا سے آگے نکلے تو معلوم ہوا کہ بس کو روک لینا کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا۔ دونوں طرف سے ٹریفک کا تانتا بندہ تھا، اور ایسی بھیڑ میں کسی جگہ بس کو روکنا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ ابھی اس صورتحال سے مایوس سا ہو کر بولا، کسی مناسب جگہ بس روکنا تو زیادہ بہتر ہے۔ کون سی جگہ بہتر رہے گی؟ ٹریفک تو دونوں طرف جاری ہے۔ اس وقت شام کے 7 بج رہے تھے، اور ہم ابھی تک منصوبے ہی بنانے میں لگے تھے، مگر بات بنتی نظر نہیں آتی تھی۔ سارے انبوہ میں کسی 2 آدمیوں کو قتل کر دینا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ سچ بات یہ ہے کہ اس مسلسل انتظار کی وجہ سے ہم دونوں کے اعصاب بالکل ہی چٹک گئے تھے۔ نہ ابھی میں اتنی ہمت تھی اور نہ میں اٹھا بس کو روک سکتا تھا۔ عجیب گو مگو کی کیفیت میں پھنسے تھے ہم۔ ہماری نشستیں ہمیں جکڑ بیٹھی تھیں، اور ان دونوں کو ابھی تک نہیں معلوم تھا کہ ہم بھی پچھلی نشستوں پر بیٹھے ہیں۔ گاڑی ابھی شیخو پورہ سے کچھ میل دور تھی کہ چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ بس کی بتیاں روشن ہو گئیں تو
आबी खुद को संभालता हुआ उठा और बाएं हाथ में ब्रीफ केस लेकर उसने पिस्तौल दाएं जेब में रखा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ ड्राइवर के करीब ही खाली जगह पर जा बैठा। सर पर उसने अजीब से तौलिया बांध लिया था। चंद ही लम्हों बाद वो ड्राइवर के सामने खड़ा था और इसका पिस्तौल इसके सीने पर तना था। बस को बाएं हाथ ले चलो, इस तरफ जल्दी करो, इसने सामने की एक छोटी सड़क की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये क्या कर रहे हो तुम, क्यों रोकते हो बस को? ज्यादा बकवास की जरूरत नहीं है, बस को बाएं हाथ मोड़ लो। मैंने पिछली नशिस्त से चिंगाड़ते हुए कहा। सबकी नजरें मेरी तरफ उठ गई, मगर मैंने तौलिया कुछ इस तरह बांध लिया था कि सिर्फ मेरी आंखें ही नजर आ रही थीं। शाबाश, अब इसे आगे ले चलो, कोई गड़बड़ की तो पहली गोली तुम्हारे सीने में उतरेगी। ड्राइवर इसकी धमकी से आजज आकर बस को बाएं हाथ की छोटी सड़क पर ले चला था और अब भी इसकी रफ्तार खासी तेज थी। वो बहुत परेशान हो गया था। कंडक्टर मुनहनी सा आदमी था। वो दरवाजे में लटका कभी मुझे देखता था और कभी ड्राइवर को। सब लोग अपना अपना माल अलग रख दो, कोई बहाना नहीं चलेगा। आबी ने अपनी आवाज का सारा तहक्कुम सवारियों की तरफ मुंतकिल करते हुए कहा। सब लोग दहशतज़दा हो चुके थे। ड्राइवर ने बस रोक ली तो मैंने देखा कि आबी ने पहली गोली अख्तर के सीने में दंसा दी। वो किसी खास मकसद के लिए ब्रीफ केस खोल रहा था। गोली लगते ही वो उलटकर खिड़की के साथ जा लगा। उसकी चीखें सारी बस को लर्जा भरा अंदाम कर गईं। आबी एक बार फिर ड्राइवर को जद में ले चुका था। ऐन उस वक्त मैंने आगे बढ़कर कंडक्टर को जोरदार किस्म का थप्पड़ मारकर बस से नीचे उतार दिया और फिर दूसरी गोली मैंने अब्दुल गनी पर चला दी। वो उसकी गुद्दी में लगी और दूसरी तरफ से सुराख डालकर बाहर निकल गई। मुझे कोई बड़ा ही मोहलक किस्म का हथियार बहन जी ने दिया था। ड्राइवर इस दहशत को बर्दाश्त न कर सका और फौरन ही खुले दरवाजे से निकलकर खेतों में जा घुसा। हालांकि इससे हमें कोई मतलब नहीं था। आबी ने देखा कि अख्तर अभी तक चीख रहा था। इसने आओ खाकर एक और गोली इसके सीने में दंसा दी। अब्दुल गनी तो पहले ही झटके में खत्म हो चुका था। आबी ने इनका ब्रीफ केस उठा लिया। हुआ यूं, सवारियों ने इस अरसे में अपनी अपनी नकदी घड़ियां और जेवर फर्श पर डाल दिया था। अभी सिर्फ नोटों को समेटता हुआ तेजी से बस में घूमा, फिर फौरन ही बस के खुले दरवाजे से निकला। बोला, बाहर आ जाओ, अब देर हो रही है। मैंने इसकी ये आवाज सुनी तो बस की सवारियों को पिस्तौल की ज़द में लेकर उल्टे पांव दरवाजे में से निकला और फिर हम दोनों ने जानबूझकर कंडक्टर के पांव में वो 2 गोलियां दंसा दी। वो सामने ही खड़ा बचाओ बचाओ का शोर मचा रहा था। वो गोली खाकर वहीं ढेर हो गया था तो हम सीधे मकई के खेतों में जा घुसे। वो 1.25 नेज़े ऐसी ऊंची मकई हमारे लिए जबरदस्त ढाल साबित हुई। हम दोनों वहां से चोर ऐसी एहतियात से आगे निकले तो मालूम हुआ 10 मिनट में हम आधा मील फासला तय कर चुके हैं। आबी ने दोनों ब्रीफकेस एक ही हाथ में संभाल रखे थे। एक इसने काफी फासला तय करने के बाद मुझे दे दिया और फिर हम जिस कदर तेज भाग सकते थे वहां से भाग लिए। यहाँ तक हम 2 घंटे तक मुसलसल भागते चले गए। रात के 10 बज चुके थे मगर आबी कहीं रुकने का नाम नहीं लेता था। रास्ते में कई गांव आए मगर हम उधर नहीं निकले। हम बस से जिस कदर दूर हो सकते थे होते चले गए, यहाँ तक कि हम इस अरसे में शायद 10-15 मील का फासला तय कर गए थे। बिल आखिर हमारा सांस जब ज्यादा ही उखड़ा तो हम दम लेने के लिए एक नहर के किनारे पर पहुंचकर घने दरख्त की छांव में जा बैठे। वो ऐसी जगह थी जहां से हमें नहर पर खड़ा कोई आदमी नहीं देख सकता था। बैठ जा यहाँ जिलानी, इस अब्दुल गनी का भी तो सफाया कर आया कि नहीं? हाँ, गोली इसकी गुद्दी में लगी थी और पार निकल गई थी। दूसरी की इसे जरूरत ही नहीं थी। मैंने इसके सामने घास पर लेटते हुए कहा, मेरा दम कुछ ज्यादा ही उखड़ गया था। अच्छा किया तूने, जिसे कत्ल ही करना है तो इससे बहस मुबासा फजूल ही होता है। मेरा इरादा था कि मैं आसिया का नाम लूं मगर फिर मैंने फैसला ही कर लिया। वो बदमाश ब्रीफ केस खोल रहा था, देखूं तो क्या है इस ब्रीफ केस में। उसने ये कहकर ब्रीफ केस खोल लिया। इसमें 2 लाख रुपए और कुछ कागजात मौजूद थे। इसके अलावा इसमें एक पिस्तौल भी रखा था। तो ये बात थी, वो साला इसी को खोल रहा था। देखते हो ये पिस्तौल दरे का तो नहीं लगता। नहीं यार, ये तो बेल्जियम का बना हुआ मालूम होता है। मैंने पिस्तौल को हाथों में तोलते हुए कहा, वो खासा महंगा हथियार था।
چل اسے سنبھال کر رکھ، کسی روز کام آئے گا۔ میرا خیال ہے اختر بھی ختم ہو ہی گیا تھا، میں نے اسے 2 گولیاں ماری تھیں، ہاں وہ بھی خاموش ہو گیا تھا۔ اب یہ باقی رات کہاں گزاریں گے ہم؟ دیکھتے ہیں، شاید راستے میں کوئی گاؤں مل جائے تو ہم اس کی مسجد میں رہ لیں گے۔ ابھی نے بریف کیس بند کر دیا اور 2 سگریٹ سلگا کر ایک اس نے مجھے دے دیا۔ آج میں بہت خوش ہوں جیلانی، میں نے تمہاری بربادی کے اصل ذمہ دار آدمی کو پاتال میں اتار دیا ہے۔ وہ اسی لائق تھے، ایسے لوگوں سے اس دنیا کو پاک کر دینا چاہیے۔ زمین پر بوجھ ہوتے ہیں یہ لوگ۔ ہاں میں بہت خوش ہوں ابھی اس سے بدلہ لینے کا تو میں ایک عرصے سے سوچ رہا تھا، مگر یہ کہیں رڑکا ہی نہیں۔ اب اس کے گھر میں صفے ماتم بچھے گی تو اس کی بیوی کو پتا چلے گا کہ ہوا کیا ہے۔ چل اب نکل چل، کسی طرف بھوک بھی چمک اٹھی ہے۔ ابھی نے سنبھلتے ہوئے کہا، عبدالغنی کا بریف کیس اس نے مجھے دے دیا تھا، اسے سنبھال کر رکھ۔ میرا خیال ہے کہ سارے کاغذات جلا دو۔ ہاں یہ بہتر رہے گا، میں یہی کرتا ہوں۔ میں نے بریف کیس پھر کھول لیا اور کاغذوں کو یکجا کر کے انہیں آگ دکھا دی۔ وہ بلا ہمارے کس کام آ سکتے تھے؟ مجھے یقین تھا کہ بس کے بارے میں پولیس یہی سوچے گی کہ ڈاکوؤں نے اسے لوٹ لیا ہے اور ان 2 آدمیوں کو انہوں نے مزاحمت کرنے پر قتل کر دیا۔ آبی نے جیبوں میں ہاتھ ڈال کر بس میں سے اکٹھے کیے نوٹ سامنے ڈھیر کر لیے۔ وہ صرف 6,700 روپیہ باہر لا سکا تھا، زیور کو اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ ان نوٹوں کو سیدھا کر کے بریف کیس میں ڈال دیا۔ سوال اب ہمارے سامنے یہ تھا کہ رات کے اس پہر ہم کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ میرا خیال ہے سفر جاری رکھنا چاہیے بھائی مختون الحواس، یہی بہتر ہے۔ ابھی مسکرا دیا، بولا آج تو کچھ زیادہ ہی خوش نظر آتا ہے مجھے، مگر تیرا ہاتھ لرز رہا تھا جیلانی، تیری گولی نے بڑی دیر بعد اثر کیا تھا اس پر۔ نہیں وہ تو وہیں دیر ہو گیا تھا، ایسا نہیں تھا، وہ بڑی دیر تک تڑپتا رہا تھا۔ وہ عبدالغنی تجھے اس پر کاری وار کرنا چاہیے تھا، اس کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا تھا، اسی لیے تم نے دوسری گولی چلائی تھی۔ نہیں وہ اختر کے لیے تھی، وہ ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ویسے کسی کو یوں سالم موت کے حوالے نہیں کرنا چاہیے مجھے، اپنی اس حرکت پر بہت دکھ ہو رہا ہے، خدا میرے گناہ معاف کرے، مجھے تیرے اس جرم میں شریک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے گھاس پر بریف کیس رکھ کر اس پر سر ڈالتے ہوئے کہا، کیا مطلب ہے تیرا؟ میں سمجھ نہیں سکا ہوں۔ وہ تیرے دشمن تھے جیلانی، تیری ذات کے دشمن۔ میرا ان لوگوں سے تو کوئی بیر نہیں تھا، مگر پہلی گولی میں نے ہی ان پر چلائی، تجھ سے تو میں سرخرو ہو گیا، مگر وہ تو مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اختر کی ڈوبتی آنکھوں میں یہی سوال نظر آتا تھا کہ مجھے جیسے وہ پوچھ رہا ہو کہ تیرا میں نے کیا بگاڑا تھا؟ ابھی ذرا سوچ یار، یہ کیا ہو گیا ہے؟ لعنت بھیج اس ذکر پر، مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ اٹھ اب یہاں سے چل نکل، تیرے اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ میں اس کے سامنے لاجواب ہو گیا تھا، میں نے بریف کیس اٹھا لیا، وہ بھی اسی وقت میرے پیچھے چل دیا۔ کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ بلا شبہ عبدالغنی اور اختر کا قتل اس کے سر چڑھ کر بول رہا تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ موت انہیں نکل کر آگے بڑھ چکی تھی۔ آبی کی باتوں سے میں بہت ہی عاجز آ گیا تھا۔ اسے یہ احساس ستانے لگا تھا کہ اسے میری وجہ سے ان لوگوں پر ہاتھ اٹھانا پڑا تھا جن سے اسے کوئی شکوہ نہیں تھا، اور یہ احساس جب کسی دل میں پیدا ہونے لگے تو اس کے ساتھ جینا مرنا ممکن نہیں رہتا۔ ہم کو آدھا میل تک اپنی سوچوں میں غرق ہو کر چلتے رہے۔ بات وہ صحیح کہہ رہا تھا، مگر وہ تلوار ایسی منہ سچی بات تھی جس کے سامنے آیا کوئی آدمی زخم کھائے بنا نہیں رہتا ہے۔ میں نے چاہا کہ اسے وہیں چھوڑ دوں، بہت روپیہ تھا اس کے پاس، اور ابھی جو بریف کیس اس کے ہاتھ میں تھا اس میں 2,06,000 روپے موجود تھے۔ میرا خیال ہے کہ شاید وہ بھی مجھ سے علیحدہ ہونے ہی کی بات سوچ رہا تھا۔ میں نے چاہا کہ اس سے رخصت ہو کر پھر سے ماں جی کے پاس جا بیٹھوں۔ چک سوالن زیادہ دور نہیں تھا، مگر وہ اچانک رکا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، تو کیا سوچ رہا ہے جیلانی؟ یہ زندگی تو ایسی ہی ہے، تو کہیں سے بدزن تو نہیں ہو گیا؟ میں تو یہی سوچ رہا ہوں آبی کہ تو مجھ سے خوش نہیں ہے۔ ایسا نہ سوچ پیارے، میں بھلا تجھ سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ پتہ نہیں ہمارا انجام کیا ہوگا، مگر میں تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے بازو پھیلا کر مجھے اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ تو ایسی باتیں
نہ کر جلانی، ابھی تو بڑے مرحلے باقی ہیں، آسیہ ابھی تک ہمارے لیے مما بنی ہوئی ہے، نہیں میرا خیال ہے وہ ماں جی کے پاس ضرور لوٹ آئے گی، اب تو بالکل آزاد ہے، ایک بچہ اس کے پاؤں کی زنجیر باندھ سکتا ہے مگر میرا خیال ہے وہ اسے بھی چھوڑ دے گی۔ ہاں توقع یہی رکھنی چاہیے، بہن کی باتوں سے تو یہی معلوم ہوتا تھا، میں تھوڑی دیر پہلے سوچ رہا تھا کہ ابھی ماں جی کے پاس جا پہنچوں مگر میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے تو شاید دل پر پتھر رکھ لیا ہے، انہیں میرے وہاں جانے کی کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی، یوں اجنبی سی بن کر بیٹھی رہیں جیسے میں ان کا کچھ نہیں لگتا۔ ہاں مجھے بھی حیرت ہو رہی تھی، ان کے دل میں ذرا سا بھی جوش جذبہ پیدا نہیں ہو رہا تھا، حالانکہ تو اتنی دیر بعد ان سے ملا تھا، یہ بات کیا ہوئی ہے یار، مائیں تو ایسی نہیں ہوتی ہیں، ہم نے انہیں دکھ بھی تو بہت دیے ہیں، ابھی وہ یہی سمجھ رہی ہیں کہ وہ بے اولاد ہیں، ان کے زخم بھی تو دیکھو۔ ہاں یہ بات کچھ ایسی ہی ہے، دفع کر اس ذکر کو، میرا خیال ہے ہم پھر کسی بڑی سڑک پر پہنچ رہے ہیں، اگر ایسا ہے تو پھر کوئی بس پکڑ، میں آج ہی ڈلوں صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں اس آسیہ پر لعنت بھیج دوں گا، کوئی فائدہ نہیں، اپنے برے بھلے کی وہ خود ذمہ دار ہے، میں نے نہایت ہی تلخ لہجے میں کہا، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا، میری ساری محنت اکارت چلی گئی ہے، نہ میں اس کو ڈھونڈ سکا، نہ میں اس کو کسی گھر کے آنگن میں آباد دیکھ سکا، میں اس کا کوئی بھی دکھ دور نہ کر سکا تھا، پھر میں پاگلوں کی طرح اس ہوا کا کب تک پیچھا کرتا جو میرے ہاتھ میں آتی ہی نہیں تھی۔ تو ٹھیک کہہ رہا ہے جلانی، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، پتہ نہیں وہ کس چکر میں ہے اور کہاں جا پہنچی ہے۔ اب ہم سڑک پر جا پہنچے تھے جو دونوں طرف سے میرے دل کی طرح ویران اور بے آباد نظر آتی تھی، کھیتوں کے بیچوں بیچ خدا جانے وہ کہاں جا پہنچتی تھی، ہم اس پر جا چڑھے تو کھیتوں کی بو باس اور زیادہ واضح ہو گئی، ہم سمت کا اندازہ کر کے لاہور کی جانب چلنے لگے، یوں جیسے وہ سارا فاصلہ ہم پیدل ہی طے کر لیں گے، ہماری بے سر و سامانی کی کوئی حد ہی نہیں تھی، ابھی ہم 100 قدم ہی آگے گئے ہوں گے کہ ہمارے عقب سے ایک کار آگے نکلتی نظر آئی، اس کی بڑی روشنیاں بجھی ہوئی تھیں، صرف نچلی بتیاں روشن تھیں، کار ہمارے قریب آئی تو اس کی بڑی بتیاں بھی جلنے لگیں، ہم دونوں ہاتھ پھیلا کر اس کے سامنے جا ٹھہرے تھے، کار ہمارے پاس پہنچ کر رک گئی۔ کیا بات ہے بھائی، کہاں جانا ہے آپ کو؟ ڈرائیور نے کھڑکی سے باہر سار نکال کر پوچھا، وہ چہرے مہرے سے کوئی بہت ہی نیک نفیس آدمی معلوم ہوتا تھا اور عمدہ قسم کی بشرٹ اور پتلون پہنے ہوئے تھا۔ ہم لاہور جانا چاہتے ہیں، اگر آپ ہماری مدد کریں تو بڑی مہربانی ہوگی، آئیں پیچھے بیٹھ جائیں، غازی ان کو جگہ دے دو، اس نے عقبی نشست پر بیٹھے اپنے ملازم سے کہا، ہم فوراً کار کے اندر جا بیٹھے۔ کہاں سے آ رہے ہو بھائی؟ جی ادھر کمال پور سے آئے ہیں ہم، کل ہمیں ڈیوٹی پر پہنچنا ہے، ہم دونوں منگلا ڈیم پر کام کرتے ہیں۔ گڈ، یہ سڑک ننکانہ صاحب کو جاتی ہے، میں ایک سرکاری کام سے یہاں آیا تھا، صبح مجھے بھی ڈیوٹی پر پہنچنا ہے، آپ کی بڑی مہربانی ہے جناب، میرا خیال ہے کہ آپ کوئی بہت بڑے افسر ہیں شاید، آبی نے لہجے میں مٹھاس پیدا کرتے ہوئے کہا، میں واپڈا میں کام کرتا ہوں، ایکشین ہوں، یہ غازی بھی میرے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ آپ نے اپنا نام نہیں بتایا؟ جی میرا نام پیرزادہ ہے، SGMM پیرزادہ، اور یہ ہاشم خان ہے، ہم دونوں سیکیورٹی آفیسر ہیں، منگلا تو آپ نے دیکھا ہوگا؟ ہاں دیکھا ہے مگر میں نے وہاں کام نہیں کیا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جی میر سید غلام رسول میرا نام ہے، میں واپڈا کالونی میں رہتا ہوں، وہ شالامار کے قریب ہے۔ یوں ہی ادھر ادھر کی باتوں میں غلام رسول صاحب کے ساتھ ہمارا وقت بہت اچھی طرح گزر گیا اور ہم بخیریت لاہور پہنچ گئے۔ اب یہ بتا کہ رات کے 12 بجے ہم کدھر نکلیں؟ میں نے کار سے اتر کر آبی سے کہا، کس طرف جائیں، کدھر نکلیں کہ تو رسوا ہو؟ بڑی بات کہی ہے شاعر نے، کیا خیال ہے تیرا؟ ہیرا منڈی نہ جا ٹھہریں؟ لعنت بھیج یار، کوئی ٹیکسی پکڑ، ہم ابھی ڈلوں صاحب کے ہاں چلتے ہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کتے کا بچہ ڈاکٹر دمن واپس آیا، اس کے 2 آدمی وہاں ڈلوں صاحب نے قید میں ڈال رکھے ہیں۔ ہاں یہ تو بہت ضروری ہے، ان سے ہم انتقام نہ لے سکے تو سمجھو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، ان کو تو کتے کی موت مارنا چاہیے۔ آبی نے اسٹیشن کے باہر کھڑی ایک ٹیکسی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، ٹیکسی میں 2 آدمی بیٹھے تھے، یہ نئی مصیبت تھی، چوروں ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے لاہور میں بھی یار لوگ محافظ کے طور پر دوسرا آدمی ساتھ رکھنے لگے تھے، بالخصوص
بالخصوص رات کے وقت وہ بہت زیادہ چوکنے ہو کر پھرتے تھے۔ ابھی کچھ اور آگے بڑھ گیا، وہاں نئی کاریں ٹیکسی اسٹینڈ سے مل جاتی تھیں اور مسافر کے ہمراہ ایک ہی ڈرائیور باہر نکلتا تھا۔ ابھی نے ایک کار کرائے پر لی اور مجھے بھی اس نے عقبی نشست پر ساتھ بٹھا لیا۔ چل بھائی ہمیں پتوں کی طرف لے چل، چوگوٹ کی طرف۔ ٹھیک ہے صاحب، ڈرائیور نے اپنی مہین سی آواز میں کہا اور آگے چل دیا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔